السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے جس کا ٹاپک ہے پراسرار راستہ۔ واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی سٹوریز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ جرمنی میں ایک شہر ہے آرٹنبرگ۔ وہاں 1999 میں ایک راہگیر جو رات کی ڈیوٹی کرتا تھا اور شارٹ کٹ راستے سے گھر کی طرف سائیکل پر آ رہا تھا۔ وہ پہلی بار ایک شارٹ کٹ راستے سے گھر آ رہا تھا۔ اس شارٹ کٹ راستے میں چاروں اور درخت ہی درخت لگے ہوئے تھے اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لیکن چلتے چلتے اچانک اسے اس اندھیرے میں دو سرخ رنگ کے دائرے نظر آئے، جیسے کسی کی آنکھیں چمک رہی ہوں۔ اس نے پہلے تو انہیں نظر انداز کیا، لیکن یہ گول سرخ دائرے اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس نے آواز بھی لگائی کہ کون ہے، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے سائیکل تیز چلانا شروع کر دی اور جلد ہی وہ اس شارٹ کٹ راستے سے ہائی وے پر چلا گیا۔ اس نے جا کر گھر والوں کو بتایا۔ ٹھیک ایسے ہی ایک خاتون نے بھی وہ سرخ دائرے دیکھے اور یوں لوگوں نے ڈر اور خوف سے اس راستے سے جانا ہی چھوڑ دیا۔ پولیس نے وہاں پر خفیہ کیمرے بھی نصب کیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آخرکار لوگ اس واقعے کو بھول گئے اور وہ راستہ گورنمنٹ نے بند کر دیا۔ لیکن ایک کرمنل پولیس کے ڈر سے وہاں چھپ گیا۔ کیونکہ وہ راستہ بند تھا، وہاں کوئی آتا جاتا تو تھا نہیں، وہ چور تھا تو چھپ گیا۔ لیکن ٹھیک رات ہوتے ہی سے وہ سرخ دائرے نظر آئے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور بھاگ نکلا۔ پولیس اس کی تاک میں تھی، وہ فوراً پکڑا گیا۔ جب اس نے پولیس کو بتایا تو انہوں نے جانچ شروع کر دی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک پولیس انسپکٹر نے عملہ ساتھ لے کر اور کتے بھی پورے اس راستے کو دیکھا کہ شاید کوئی جانور ہو یا کچھ اور۔ 3 دن کے بعد پولیس کے تربیت یافتہ کتے اسی راستے کی ایک سائیڈ والی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے اور زور زور سے بھونکنا شروع ہو گئے، اور ایک کتا زمین کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے فوراً کھدوائی شروع کروا دی تو 6 فٹ گہرا گڈھا تھا جس میں کسی کی انسانی ہڈیاں تھیں۔ یوں ان ہڈیوں کو لیبارٹری میں بھیجا گیا۔ وہ ہڈیاں ایک کم عمر لڑکی کی تھیں جس کی عمر 13 سال کے لگ بھگ تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیتل کا فوجی نشان تھا جو فوجی پہلے زمانے میں اپنی شرٹس پر لگاتے تھے، اور ایک سلور کے پرانے سکے بھی ملے تھے جو پیسے تھے۔ ہڈیاں تقریباً 60 سال پرانی تھیں۔ یہ خبر اس وقت ٹیلی ویژن پر بھی چلی اور اخبار میں بھی آیا کہ آخر وہ کون تھی اور اس کو کس نے مارا تھا، اور وہ بھی اس کا ریپ کر کے۔ پرانے ریکارڈ بھی چیک کیے گئے لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ پولیس نے اسے دفن بھی کر دیا اور راستہ کھول دیا، لیکن اس دن کے بعد سے وہ سرخ دائرے کبھی کسی کو پھر نظر نہیں آئے۔ لیکن ایک دن اچانک اسی شہر کے پولیس اسٹیشن میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی لڑکھڑاتا ہوا پہنچا، اور اس نے آتے ہی پولیس کو جو بھی بتایا بہت حیران کن تھا۔ اس نے کہا، سر، ریٹائرڈ فوجی ہے ایک، اس کی عمر 80 سال ہے اور وہ اب آخری عمر میں سکون سے مرنا چاہتا ہے۔ اس کے ضمیر پر ایک بوجھ ہے جسے آج وہ اتارنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا، دوسری جنگ عظیم زوروں پر تھی، میں فوج میں تھا اور میری پوسٹنگ اسی علاقے میں ہو گئی تھی۔ علاقہ نیا نیا تھا۔ ایک دن میں اور میرا فوجی دوست دونوں مٹر گشت پر نکلے۔ دوپہر تھی۔ ہم نے سڑک پر 2 بچیاں جاتی دیکھی۔ دونوں نے اسکول بیگ لٹکا رکھے تھے۔ ہم انہی کے پیچھے تھے۔ ان میں سے ایک بچی دوسری جانب چل پڑی۔ ہمیں بھی وہیں اپنی فوجی چھاؤنیوں میں جانا تھا کہ اچانک میرے دوست نے کہا کہ فلاں جگہ چلتے ہیں۔ اس نے اس بچی سے راستہ پوچھا۔ بچی بہت ہی پیاری معصوم سی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ وہیں جا رہی ہے۔ ہم اس کے ساتھ پیچھے آ گئے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک ویران راستے میں بچی نے اشارہ کیا کہ وہ ہے اور خود واپس جانے لگی۔
میرے دوست نے اسے بولا کہ وہ تھوڑی دیر اور ساتھ چلے۔ بچی معصوم اور نیک دل تھی، بات مان گئی، لیکن جیسے ہی وہ اس راستے پر آئی ہماری نیت خراب ہو گئی۔ ہم نے بچی کو دبوچ لیا اور پھر اس کے ساتھ زبردستی کی۔ وہ بہت چلائی اور روئی، گڑ گڑائی تھی، لیکن ہمیں اس پر ترس نہیں آیا اور آخر کار پکڑے جانے کے ڈر سے اسے وہیں مار کر گڑھا کھود کر دفن کر دیا اور بہت آرام سے واپس بیرک میں آ گئے۔ وقت گزرتا رہا، میں کبھی کسی شہر میں تعینات رہا تو کبھی کسی شہر۔ آخر میں اسی شہر میں دوبارہ آیا، مگر بہت ہی بے سکون رہا۔ میرا دوست تو مر گیا لیکن میں زندہ رہا، روتا رہا کہ میں نے کیا کر دیا۔ کمسن لڑکی کی ماں صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ایک ہی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے سینے پر بہت بڑا بوجھ تھا جو آج اتر گیا ہے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا اور جیل میں ڈال دیا۔ اخبار میں جب یہ کہانی چھپی تو اسی لڑکی جس کا نام کاٹجا تھا، اس کی وہی دوست جو اس دن اس کے ساتھ تھی، اس نے بیان دیا۔ اسی سے پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک ہی اسکول، ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں اور بہترین دوست بھی تھیں۔ اسی لڑکی کا نام پتہ چلا۔ اس نے بتایا کہ اسکول کے بعد وہ دونوں گھر واپس آ رہی تھیں کہ کاٹجا کی ماں نے اسے کچھ پیسے دیے تھے کہ کوئی چیز لانے کو۔ اسکول سے آتے ہوئے وہ وہی چیز لانے گئی تھی اور راستے میں ان کو فوجی ملے تھے۔ اس نے روتے ہوئے کاٹجا کو یاد کیا تھا۔ پولیس نے پرانی فائل کھولی جس میں مسنگ کیس تھا، بچی کاٹجا فرٹیج کا۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سرخ آنکھیں کیوں نظر آتی تھیں، کس کی تھیں، اور پھر جب ہڈیاں ملنے کے بعد وہ آنکھیں کیوں نظر نہیں آئیں۔ بہرحال دوستوں، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔